کلاسر صاحب یہ جو عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں اور اس جیل میں جو بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ ظاہر بات ہے سب کے سامنے ہے, اور اس میں ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ ایکسیس بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے, پھر انفارمیشن ان کے پاس اس طریقے سے نہیں شاید آ پاتی, یا وہ جو احکامات دینا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے جیل میں. اچھا بائی دا وے مجھے ایک بات یاد ہے, میں سوال پورا کر لوں. بطول آپ کو نہیں پتا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں تھے, بڑی پرانی بات ہے, تو رؤوف کلاسرا صاحب ان کو جا کے ملا کرتے تھے ایز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. رؤوف صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اور یہ ان کی رپورٹنگ کی جو ایک پروفیشنلزم ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ اس زمانے میں یہ جا کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جیل میں ملا کرتے تھے, پھر انہوں نے لکھا بھی تھا اس کے اوپر بڑی ڈیٹ, بلکہ کتاب بھی لکھی تھی. سو ہی نوز ویری ویل کہ جب جیل میں لیڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیکاز آف ہز اون ایکسپیرینس. سو وہی ایکسپیرینس رؤوف صاحب اگر آپ لے کر دیکھیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں, ان کی جماعت میں اتنا سیریس پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ کس ان کا مائنڈ کیا دیکھ رہا ہوگا, نہیں دیکھ رہا ہوگا, مس کر رہے ہیں. بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا سر, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا شو. مجھے یاد آیا, وہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ گیلانی صاحب سے جب میں وہاں ملا ان سے, اور میرا خیال ہے کہ میری 15-20 دن بعد کوئی ملاقات ہوتی تھی وہاں سے, جسٹ ٹو ہیو ایک آئیڈیا. تو انہوں نے 2-4 دفعہ شکایت کی تھی کہ مجھے پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا, مجھے پارٹی کے لوگ ملنے نہیں آتے, بات نہیں کرتے, اینڈ وہ ہے نا اس کا یہ گارشیا کا جیسے ناول نو باڈی اگر رائٹس ٹو کرنل, تو ایسے ہے نو باڈی اگر میٹس یہ یوسف رضا گیلانی. تو میں نے نیوز میں سٹوری کی, آپ بھی ہمارے ایڈیٹر ہیں سر وہاں پہ. تو میں اگلی دفعہ کیا تو مجھے گیلانی صاحب نے بتایا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس رپورٹ کا دبئی میں تھی, بڑا سیریس انہوں نے اس پہ اس کا نوٹس لیا تھا, اور اپنی پارٹی سے ناراض ہوئی تھیں کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور آپ میں سے کو ملنے نہیں جاتا, کیونکہ ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو نہیں کرتے. اور اس وقت یہ پارلیمنٹ آ چکی تھی اور بہت سارے جو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اسی طریقے سے جیسے ابھی منیب بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی جناب مشرف کی یہ پارٹی کے ساتھ وہ بھی ہینڈز ان گلوز تھے. سو لہٰذا انہیں فیل ہوتا تھا کہ پارٹی کے لوگ تو مزے کر رہے ہیں, ایم این اے بن گئے, کمیٹیز کے یہ ممبر بھی بن گئے, لیکن گیلانی صاحب کو ملنے کوئی نہیں آتا. اور اس کے بعد ایک ریگولر لوگ ان سے ملنا شروع ہو گئے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایت پہ. سو یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ملنے والی یا لوگوں کو جانے والی, جو جیل میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ ایک اپنے ایسولیشن کا یا آ کے شکار سمجھتا ہے, سنسٹیو بھی ہو جاتا ہے. سو یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا سوال تھا بڑا اہم, اور ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یا ان کی پارٹی کے لوگ یا ورکر, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر سارا کچھ نہیں کر رہے, مطلب ہے جو انہیں کرنا چاہیے خان صاحب کے لیے وہ نہیں کر پا رہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیا کریں, مطلب اب ہم سارے پالیٹکس کو ہم اس کو فالو کرتے ہیں, کیا کچھ دنگا کریں, فساد کریں, لڑائی کریں, جھگڑے کریں, سر کھولیں, ڈانگ سوٹے چلائیں, 9 مئی ایک اور کریں. بھئی مطلب آپ کانسٹیٹیوشنلی طور پر, اب پولیٹیکلی طور پر میں سمجھتے جو کر سکتی ہے پی ٹی اے کے لوگ, بلکہ اپنے مینڈیٹ سے شاید آگے جا کر رہے ہیں. 3-4 مہینے پارلیمنٹ چل بھی نہیں پا رہے, روزانہ شور ہوتا ہے, روزانہ وہاں پہ ہنگامے ہوتے ہیں, گالی گلوچ ہوتی ہے, آپ باہر آتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے, ٹی وی شوز پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میکسیمم یہی کر سکتے ہیں. اب ان سے اور کیا توقع کی جانی چاہیے, ایک تھوڑی سی فیئر اگر ایک تھوڑا سا انالیسس کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ نہیں کر پا رہے, کیا کریں, مجھے نہیں سمجھ آتی. ان سے پوچھنا جماعت کو زیادہ ایکٹیو ہو کے جلسے کرانے چاہیے, جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لڑ رہے ہیں, باہر لڑ رہے ہیں. وہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو قیادت ہے اس کو جلسے جلوس کرانے چاہیے, وہ نہیں کرا رہے. یہ سر جلسے جلوسوں سے نہ کوئی لیڈرشپ رہا ہوتی ہے تو نہ واپس آتی ہے. نواز شریف صاحب کی میں آپ کو اگر مثال دوں کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی گروپنگ کی, آپ کو یاد ہوگا جب جدہ میں تھے تو یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب کے بڑے اسٹرانگ گروپس تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی, ہم پارلیمنٹ کور کرتے رہے. اچھا بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں تھیں تو آپ کو یاد ہوگا مخدوم امین فہیم صاحب کا ایک گروپ تھا, ایک کا مخالف گروپ تھا. سو پارٹی کے اندر یہ گروپنگ یہ ہے, یہ ہمیشہ سے رہی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں رہی ہے, لیڈرشپ جیل میں ہو, ایگزائل میں ہو یا باہر ہو. اچھا اس میں ایک جلسے کریں, جلوس کریں, انہوں نے لانگ مارچ کر کے دیکھ کر سکے. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل یہ چیز آ گئی. آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اور بطول چاہیں گے کہ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ ذرا اپنا تجزیہ دیں. جی سر بالکل, مجھے تو اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابھی یہ منیب بات کہہ رہے ہیں, رات ہی بات ہو رہی تھی, انور اقبال صاحب کو ہم نے لیا ہوا تھا واشنگٹن سے, کہ یہ جو قرارداد ہے یہ یا اس کے پیچھے دباؤ ہے. میرا خیال ہے جو یہ جن عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب نے چائنا کا انہوں نے وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد سپیک کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے, اس کے بعد یہ امریکن میرا خیال اسٹریٹجی میں
ان میں چینج آ رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا دبانے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ اگر پی ٹی آئی اتنے بڑے پیمانے پر 368 لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی تھی کانگریس مین کو کہ آپ ریزولوشن پاس کریں. اس کے پیچھے یو ایس ایڈمنسٹریشن یا کچھ ان کی جو اپنی حکومت ہے وائٹ ہاؤس کے ہیں یا دیگر پارٹیز کا کہیں, اس میں یقینی طور پر میرا کہ شہباز شریف صاحب اور جناب ناصر منیر صاحب کی جو وزٹ ہے چائنا کی, اس کے بعد اور اس کے بعد اگر جو اعلانات آئے ہیں, پھر چائنیز وزیر آئے ہیں, تو میرا خیال امریکن جو سپیک سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں.